ڈاکٹر صاحب آپ شروع کریں. میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ ڈاکٹر اکرم لعیق صاحب، انہوں نے علی گڑھ میں BMS بھی کیا ہے اور MD بھی کیا ہے، اور 10 سال سے زیادہ عرصہ تک آپ نے پریتم کوچنگ کرائی ہے. بے شمار فارغین آپ کے توسط سے BMS ڈاکٹر ہوئے، انہوں نے MD بھی کیا. اور آپ کا جو پریتم کوچنگ کرانے کا طریقہ تھا، ایسا نہیں کہ پڑھا کر کے صرف اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں، بلکہ آپ یاد کراتے تھے اور تیار کراتے تھے طلباء کو. آپ علم و عمل کے جامع ہیں، اور آپ کے اندر مدرسے والی بھی صلاحیت ہے، اور عصری علوم میں بھی آپ نے کمال پیدا کیا ہے. آپ یونانی میڈیکل آفیسر کے طور پر بھی منتخب ہوئے، اس وقت بجنور میں ہیں اور بجنور میں طبی خدمات انجام دے رہے ہیں. میں بسط ادب و احترام جناب مولانا ڈاکٹر اکرم لعیق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پرتب سے متعلق جو طلباء کو رہنمائی دے سکتے ہیں آپ دیں، اور کس طریقے سے، کیونکہ بعض طلباء سیلف اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، اور کیونکہ آپ کو اچھا خاصا تجربہ ہے اور کئی سال تک آپ نے پرتب کوچنگ کرائی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کے توسط سے ہمارے طلباء کو فائدہ ہوگا. کیونکہ فارم آ گیا ہے پرتب کا، تو ایسے موقع پر اگر ہم آپ کا محاضرہ بچوں کے درمیان کرا دیں تو امید ہے کہ بچوں کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے مولانا، شروع کریں. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. عزیز طلبہ طالبات، مولانا اجمل صاحب نے مختصراً تعارف ہمارا کرا ہی دیا ہے، جو کچھ نہ کچھ مبالغے پر مبنی ہے. اس لیے سادہ انداز میں مختصراً تعارف میں اپنا کرا دیتا ہوں. محمد اکرم لعیق میرا نام ہے. 2004 کی 90 سے میری فراغت ہے. 2005 میں پریتم میں ایڈمیشن AMU میں ہوا، اور 2011 میں BMS کمپلیٹ ہوا. 2015 میں MD معالجات سے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد 4-5 سال تک مختلف کالجز میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے میں کام کرتا رہا. ایک جگہ ریسرچ پروجیکٹ پہ بھی کام کیا ہے، اور فی الحال میں ڈسٹرکٹ بجنور میں میڈیکل آفیسر کی پوسٹ پر. ظاہر ہے کہ BMS کی لائن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سلیکٹ کیا، ذریعہ پریتم بنا. پریتم ایک راستہ ہے مدرسے کے فارغین کے لیے ڈاکٹر بننے کے لیے، BMS میں آنے کے لیے. آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں یہ بات. ظاہر ہے ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں، مدرسے میں دینی علوم حاصل کرتے ہیں، عصری علوم تو وہاں ہوتے نہیں ہیں. ہمارے اسلاف کی خیر خواہی تھی کہ انہوں نے ہم مدرسے کے فارغین کے لیے بھی ایک راستہ نکالا کہ ہم لوگ بھی ڈاکٹر بن سکتے ہیں، پروفیشنل کورسز میں ہم لوگ آ سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑا کام تھا ہمارے اسلاف کا جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے. اب میں جو لوگ مدرسے کے فارغین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عصری تعلیم میں بھی اچھا مقام حاصل کرے، تو اس کے لیے راستہ ہے. تو پریتم جیسا آپ لوگ جانتے ہیں، پری مانے پہلے اور طب مانے میڈیسن.
یعنی میڈیسن یعنی BOMS میں آنے سے پہلے کا ایک کورس فری، جس میں ہم سب لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ BOMS میں آ جاتے ہیں۔ علی گڑھ 2004 میں پہنچا تھا، تو مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ پری دیپ کی کوچنگ بھی ہوتی ہے، لیکن جب علی گڑھ پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہاں بڑی بڑی کوچنگ چلا کرتی۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر عبدالسمیع، ان کا محاضرہ آپ لوگ سن چکے ہیں۔ انہوں نے میرے تعلق سے کہا کہ ڈاکٹر اکرم لعیق کو پری دیپ کوچنگ کا بانی بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو بانی تو نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مجھ سے پہلے بھی پری دیپ کی کوچنگ چلا کرتی، اور وہ کوچنگ بڑے پیمانے پہ چلتی، 50-100 بچوں کے بیچز ہوتے پری دیپ کی کوچنگ 2004 سے پہلے۔ تو اتنے بڑے بیچز ہونے کی وجہ یہ تھی کہ پری دیپ میں مدرسے کے فارغین کے ساتھ ساتھ اسکول کے وہ طلباء جو آرٹ سائڈ سے ہوں، ان کو بھی داخلے کی پرمیشن تھی۔ بلکہ AMU میں پری دیپ میں 15 سیٹس تھیں اس وقت، جس میں 25% AMU کے آرٹ سائڈ کے بچوں کا ریزرویشن تھا، اور ہم سے 3-4 سال پہلے 50 سیٹس پری دیپ کی ہوتی تھی۔ تو بڑی تعداد میں ہندوستان بھر کے طلباء مدرسے کے فارغین کوچنگ کے لیے علی گڑھ آتے تھے۔ تو ماڈرن طبقے کے لوگ، عصری تعلیم یافتہ لوگ کوچنگ چلاتے تھے، اپنے انداز میں کوچنگ پڑھاتے تھے۔ تو مجھ سے پہلے بڑی بڑی کوچنگ پری دیپ کی چلاتے، لیکن جس وقت ہم پہنچے تو پری دیپ کی کوچنگ تقریباً دم توڑ چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پری دیپ کی سیٹس ہی 15 رہ گئی تھی، سیٹس بہت کم ہو گئی تھی، اور پری دیپ کی جو کوچنگ چلا کرتی تھی ان لوگوں نے فیس بہت بڑھا دی، جو مدرسے کے فارغین کے لیے اس کے افورڈ کرنا مشکل تھا۔ ہم جب جس کوچنگ میں پہنچے، ہم نے ایڈمیشن لیا اس کوچنگ میں، تو ہمارے ایڈمیشن کے وقت 25 بچے، اور 1 مہینے بعد اس کوچنگ میں صرف 3 بچے، باقی سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدرسے کے طلباء دارالعلوم دیوبند سے بھی تھے، تلفیہ مدرسے سے بھی تھے، اور اعظم گڑھ سے بھی تھے، ندوے سے بھی تھے۔ وہاں جو کوچنگ کرانے والے انگلش کے ٹیچر تھے، جو GK پڑھاتے تھے، اس وقت سبجیکٹ GK ہوا کرتا تھا، ان سے اردو نہیں آتی، وہ انگلش ہی میں پڑھاتے، تو میکسیمم طلباء کو وہ کیا پڑھاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوچنگ اس وقت اس طرح کی چلا کرتی تھی۔ ہم 3-4 بچے اس کوچنگ میں بچے، اللہ نے سلیکٹ کرایا، سلیکشن ہمارا ہوا، تو ہم نے سوچا کیوں نہ کوچنگ ہم شروع کریں۔ تو جب کوچنگ میں نے شروع کی اگلے سال سے پری دیپ میں ایڈمیشن کے وقت، تو اس وقت علی گڑھ میں کوئی کوچنگ نہیں، کیونکہ بچوں نے پری دیپ کے نام سے جو کوچنگ تھی ان میں ایڈمیشن لینا بند کر دیا۔ جیسے میں نے بتایا کہ سیٹس پری دیپ کی کم ہو گئی تھی، اور ان کی فیس بہت زیادہ، پر سبجیکٹ 4,000-5,000 وہ لوگ لینے لگے۔ 4 سبجیکٹ ہوتے تھے، تو 4 سبجیکٹ اس وقت 20-25 ہزار بہت زیادہ رقم، اور پوری رقم وہ ایڈوانس جمع کرتے تھے، یا کم از کم 75% پیسے وہ ایڈوانس جمع کرتے ہی تھے، اس کے بعد کوچنگ میں ایڈمیشن دیتے تھے۔ تو اس طور پر کوچنگ کا بانی تو مجھے نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کوچنگ کو میں نے زندہ رکھا۔ پری دیپ کوچنگ تو تقریباً ختم ہو گئی تھی، میں نے کوچنگ شروع کی، حالانکہ بہت کم طلبا تھے، اور میری کوچنگ میں بہت زیادہ طلبا نہیں رہے۔ عام طور پر میکسیمم جو طلبا رہے وہ 20 سے 25، اس سے زیادہ طلبا کمی نہیں رہے، کیونکہ میں خود ہی تنہائی پڑھاتا تھا، اور 1-2 لوگوں کو اٹیچ کرنے کی کوشش کی، لیکن طلبا ان سے مطمئن نہیں ہوئے، تو میں تنہا ہی پڑھاتا رہا۔ اور کوچنگ اس طرح کچھ بچے ڈائریکٹ ہم سے پڑھتے تھے، اور کچھ بچے صرف رہنمائی حاصل کرتے تھے، جیسے کہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب، جن کا محاضرہ آپ نے سنا ہے، وہ ان طلبا میں سے تھے جو صرف رہنمائی کے لیے آئے تھے، اور وقت وقت بات کرتے رہتے تھے کہ کیسے کیسے پڑھیں، کیسے کیسے تیاری کریں۔ اب تو خیر کوچنگ ہمارے بعد کوچنگ باقاعدہ شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر فہیم صاحب ندوی اور ڈاکٹر اجمل صاحب ندوی جو فی الحال کوچنگ کا بڑا سینٹر چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑے لیول پہ ان لوگوں نے شروع کیا ہے۔
हमारा जो कोचिंग का तर्ज था मौलाना बता ही चुके हैं। हम तो मुख्तसर बच्चे होते थे और मैं अकेला ही पढ़ाता था, तो बिल्कुल हमारा जो नहज था वो मदरसे वाला नहज था पढ़ाने में। और तलबा को आसानी ये होती थी कि मैं खुद मदरसे से फारिग था, तो मुझे अंदाज़ा था कि तलबा मदरसे के तलबा को किस अंदाज से पढ़ाना है, वो कहाँ कमज़ोर हैं, वो किस बात को, किस चीज़ को वो कैसे समझेंगे। इस वजह से हमारी कोचिंग में बच्चे अगरचे कम होते थे, लेकिन 70 to 80% अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर बेशतर कामयाब सिलेक्शन हो जाता था। हमारे वक्त में, आजकल तो सिलेबस बहुत कम हो गया है, हमारे वक्त में सिलेबस ज़्यादा था। 2010-11 तक शायद वो सिलेबस रहा है। उसमें जीके हुआ करती थी। जीके मुश्किल तरीन सब्जेक्ट मदरसे के फारिगीन के लिए वही था, क्योंकि वो मैक्सिमम अंग्रेजी में, हिंदी में होती हैं जीके की किताबें। उर्दू में कुछ किताबें वगैरह आती थी, लेकिन उसमें गलतियाँ ज़्यादा होती थी। जैसे किताब मालूमात का समंदर थी, तलबा उसको अगलात का समंदर कहते थे, उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो मदरसे के फारिगीन को आती थी वो जीके में आती थी। वहाँ से जीके नहीं पढ़ाई जाती। तो उर्दू भी बहुत मुख्तसर कर दी गई है। उर्दू में अब तो एक ही किताब है, आप लोग सब जानते हैं, अपनी ज़बान गाइड। उस वक्त अपनी ज़बान गाइड, नवाई उर्दू, ये दोनों सिलेबस में नहीं, बल्कि बीए लेवल का कोर्स था। वो पूरी उर्दू पढ़नी होती थी, उसका उर्दू लिटरेचर पढ़ना होता था, उर्दू अदब पढ़ना होता था, उसमें सवालात आते थे। तो उर्दू की तैयारी भी काफ़ी थी। उलूम शर्क़िय्या वही था जो आज भी मौजूद है, और अरबिक भी वही था जो आज। बस अरबिक में इतना इजाफा हुआ है कि उस वक्त महासिनुल शेर नहीं थी, अब इस वक्त महासिनुल शेर भी पढ़ाई जाती है। तो इसमें मौलाना अजमल साहब पढ़ाते हैं, ज़ाहिर है वो आपको अच्छे से गाइड करते होंगे। मौलाना अजमल साहब भी हमारी कोचिंग के तालिब इल्म रहे हैं, माशाअल्लाह। प्रीति की तैयारी में इस वक्त जो सबसे अहम है वो उलूम शर्क़िय्या है। उर्दू तो मुख्तसर है, उर्दू का जो सिलेबस है हर बच्चा उसकी तैयारी कर लेता है। 12-13 चैप्टर है, उनको याद करना और रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। तलबा आसानी से उसे याद कर भी लेते हैं, याद रख भी लेते हैं। वो जो गाइड आती है उसी से सवाल आते हैं, उन्हीं को जवाब को याद कर लेना होता है। लेकिन जो मुश्किल है वो उलूम शर्क़िय्या है, और अरबिक को भी सेकंड नंबर पर आप रख सकते हैं। उन तलबा के लिए अरबिक मुश्किल है जो अरबी में कमज़ोर होते हैं। उलूम शर्क़िय्या में ज़ाहिर है मसला ये है कि उलूम शर्क़िय्या की एक ही किताब है जो किसी फलाही आलिम की है, सब लोग उसी से तैयारी करते हैं। एक किताब उलूम शर्क़िय्या की और है, डॉक्टर रज़ील इस्लाम नदवी साहब ने लिखी थी, जो आज के एतबार से मुख्तसर है। उस वक्त के एतबार से वो किताब लिखी गई थी तो वो जामे तरीन थी, लेकिन आज के एतबार से जो सवालात उलूम शर्क़िय्या में आते हैं उसके एतबार से देखा जाए तो उस किताब में मवाद कम है, लेकिन फिर भी कुछ मज़ामीन ऐसे हैं जो मौजूदा उलूम शर्क़िय्या है उससे बेहतर उसमें मज़ामीन है, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मैंने आपसे बताया कि सारे तलबा कमोबेश इन्हीं बुक्स से पढ़ते हैं, यानी कि उलूम शर्क़िय्या डॉक्टर रज़ील इस्लाम नदवी साहब वाली है और डॉक्टर फलाही उनकी है। तो जब कॉपी चेक करने वाले के पास कॉपी जाती है तो सबका अंदाज सेम होता है, सबके अल्फाज सेम होते हैं। कॉपी चेक करने वालों को डाउट होता है, ऐसा लगता है कि सबने एक दूसरे की नकल की, वो सेम वही मजमून वही उन्हीं अल्फाज के साथ सारे तालिब इल्म याद करते हैं। इस वजह से वहाँ कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम होती है और नाइंसाफ़ी भी हो जाती है। नाइंसाफ़ी हो जाती है कि पहली जिसकी कॉपी आई उसको नंबर्स अच्छे दे दिए गए, दूसरी जो कॉपी है वो भी उसी अंदाज में है, उसको नंबर्स कम हो जाते हैं। हालांकि कॉपी चेक करने वालों का कौन चेक करते हैं पता नहीं चल पाता है, लेकिन बाद में जैसे हमने देखा है कुछ लोगों से मुलाकात की, बाद में इस बात का इल्म हुआ कि ऐसा हो जाता है। इसी तरह अरबिक में भी हो जाता है। तो अरबिक में तो
الفاظ چینج کیے جا سکتے ہیں. عربی کے اندر جو خلاصے آتے ہیں یا ٹرانسلیشن ہے یا اشعار کا ترجمہ تشریح ہے اس میں الفاظ الگ ہو جاتے ہیں. لیکن علوم شرقیہ، اسے میں کہتا ہوں کہ علوم شرقیہ ہی بنیاد ہے سلیکشن کی. تو آپ لوگ تیاری جب کریں تو بہتر یہ ہے کہ علوم شرقیہ کا جو بھی مضمون آپ تیار کریں اسے آپ اپنے الفاظ میں ڈال دیں، اس کو اپنے الفاظ میں لکھ دیں، تاکہ جب کاپی چیک ہونے کا نمبر آئے تو آپ کی کاپی دوسرے کی کاپی سے بالکل ہو بہو میچ نہ کرے، الفاظ ہو بہو نہ، کچھ نہ کچھ الگ ہو، مختلف ہو، تاکہ ایگزامنر کو لگے کہ ہاں اس طالب علم نے محنت سے لکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو طالب علم کوچنگ نہیں کرتے لیکن ان کے اندر علمی صلاحیت ہوتی ہے، مطالعہ ان کا اچھا ہوتا ہے، وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. اور جن طلبہ کو مضامین بڑے اچھے سے یاد ہوتے ہیں اور کوچنگ بھی کرتے ہیں، ہو بہو لکھے بھی آتے ہیں، ان کا سلیکشن نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی. آپ کے مولانا آپ کو پڑھاتے رہتے ہیں، رہنمائی کر ہی رہے ہیں، آپ مولانا سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں تو محنت سے پڑھتے رہیں. آپ لوگوں کو اگر کسی کو پوچھنا ہے تو آپ انہیں چند باتوں پر اپنی بات کرتا ہوں. کسی کو کچھ پوچھنا ہے، پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. کسی صاحب کو کوئی سوال کرنا ہو مولانا سے. بہت سے حضرات صرف اسٹڈی کر رہے ہیں اور ذاتی مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ پرتیب کا ٹیسٹ دیں گے تو وہ پوچھ سکتے ہیں مولانا سے. ٹھیک ہے مولانا، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے اور مزید ترقیات عطا فرمائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم.